دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود پڑھ لیں بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر۔ کوشش کرے خدا کا نام جتنا آپ کے اذہان میں بلند ہے اتنا بلند جواب دینے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، خیر الصلاة والتحیات علی خیر خلق وافضل بریۃ نیر الاعظم، حبیب الہ العالم ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی السماوات والارضین، ولعن الدائم علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال امام الصادق علیہ السلام، حب علی ابن ابی طالب عبادۃ وافضل العبادہ صلوات۔ عزیزان مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، محبان آل اطہار، سب سے پہلے آج کی اس مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، منتقم حقیقی، حجت دوراں، سرکار قائم آل محمد کی لاریب بے عیب دربار میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مکین جہاں پر ذکر نواب کربلا برپا ہوتا ہے تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں۔ پروردگار، بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بانیان کے رزق میں وسعت عطا فرما، حاضرین کے رزق میں وسعت عطا فرما، حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار، ذکر کی حفاظت فرما۔ پروردگار، عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اربعین قریب ہے میرے اللہ، ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما۔ پروردگار، جہاں جہاں پہ ذکر امام حسین برپا ہے اس کی حفاظت فرما۔ سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب فرما، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک مومنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مریض ہیں، صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا تمام مومنین مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بے اولاد حضرات ہیں، صدقہ جناب علی اصغر کی عزت و عظمت کا واسطہ
حاضرین میں اگر کوئی بے اولاد ہے، اس کے علاوہ جو بھی بے اولاد ہیں، مالک بھائی، امان بھائی، قمر بھائی، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں، صالح اولاد عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صاحبان اللہم صلی اللہ۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس جتنا وقت ہے کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر، پہلے کافی لیٹ ہو گئے ہیں، جتنا وقت ملا اس کے اندر کوشش کروں گا اپنی عرائض آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حضور پیش کر سکوں۔ سرکار جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان صلی اللہ محمد۔ سرکار صادق فرماتے ہیں حب علی ابن ابی طالب عبادتن، میرے جد امیر کائنات کی محبت عبادت ہے، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ خالی عبادت نہیں ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کم مت سمجھیے، تھوڑا آپ ساتھ بولتے رہیں گے میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ یا علی میرے جد امیر کائنات کی محبت عبادت ہے اور افضل عبادت ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان، افضل عبادت ہے۔ اچھا، اس عبادت میں فقط ہم نہیں ہیں، اس عبادت میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، اس عبادت میں ہمارے ساتھ اللہ بھی شامل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دے جو تیری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو تیری محبت کا اعلان کرتے ہیں، انہیں بتا دو اگر تم مجھ محمد سے محبت کا اعلان کرتے ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو۔ یا علی خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ اگر تم مجھ محمد سے محبت کے دعوے دار ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، مجھ محمد کی پیروی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تم میرے محمد کی پیروی کرو گے تو میں اللہ تم لوگوں سے محبت کروں گا۔ بس جملہ تو میں نے ابھی کہنا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ اگر تم میرے محمد کی پیروی کرو گے تو میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ کائنات میں کسی نے محمد کی پیروی کی ہے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک شخصیت کو جانتا ہوں جو خالق نہج البلاغہ ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتْبَعَهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَسْرَ أُمِّهِ۔ او لوگوں، میں محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ حیدری یا علی بھئی جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ بھئی پیروی تو میرے مولا کائنات نے کی ہے۔ اب جو اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں بھئی مولا نے ایسا جملہ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے؟ بھائی یہ راز جاننا ہے تو جو اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ اونٹنی جا رہی ہو، اونٹنی رک جائے، بچہ مر جاتا ہے، اپنی ماں سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اگر اونٹنی آگے جا رہی ہو، کوئی بچے کو روک لے تو اونٹنی اس وقت تک قدم نہیں بڑھاتی جب تک بچے کو نہ چھوڑ دیا جائے۔ میرے مولا کائنات نے یہ جملہ کہہ کے رہتی دنیا تک یہ سمجھا دیا کہ رسالت اور امامت کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر رسالت رک جائے امامت قدم نہیں بڑھاتی، اگر امامت رک جائے رسالت قدم نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مل کے یا علی بھائی خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ اگر رسالت رک جائے امامت قدم نہیں بڑھاتی، امامت رک جائے رسالت قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ بہت سے محبت علی پہ فرمان ہے۔ اگر محبت علی لوگوں کے دلوں میں ہوتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ محبت علی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔
ایسے فرامین محبت علی پہ سرکار رسول خدا فرماتے ہیں من احبنا اہل البیت. آپ کی فضیلت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. من احبنا اہل البیت, جو ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, فَلْيَحْمُدِ اللَّهَ عَلَىٰ أَوَّلِ النِّعَمِ, تو پھر وہ اللہ کی پہلی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے. بھئی کائنات کے رسول سے ہم سوال کریں گے نا, یا رسول اللہ ما اول النعم, وہ پہلی نعمت کیا ہے کہ جس نعمت پہ ہم نے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ تو کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ پہلی نعمت جس نعمت پہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ اس کا طیب الولادت ہونا ہے. وہ اپنی ولادت کے پاک ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, وہ اپنی ولادت کے پاک ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اب کائنات کے رسول سے سوال بنتا ہے نا, یا رسول اللہ ہمیں ذرا اتنا تو بتائیے کہ ولادت پاک کیسے ہوتی ہے؟ کائنات کے رسول فرمائیں گے کہ اگر میں نے کہا ہے کہ ولادت پاک ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, تو میں ہی بتاؤں گا نا ولادت کیسے پاک ہوگی. بھائی توجہ, اگر آپ کا جملہ سنا ہوا ہے تو پھر بھی اس جملے پہ اپنی زبان اور ہاتھوں کے ذریعے تائید فرما دینا. عرب میں ایک قانون تھا, دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا تھا تو وہ بچے کو ایک پتھر پہ لٹا دیتے تھے. پہاڑوں سے اژدہا نکلتا اور اس پتھر کے قریب آتا جہاں پہ بچہ لیٹا ہے, وہ بچے کو اذیت کرتا تو وہ عرب بچے کے والدین کو ملامت کرتے, بچے کے والدین کو برا بھلا کہتے کہ یہ بچہ حلال طریقے سے نہیں آیا. بھائی آپ کی توجہ چاہیے, بچہ حلال طریقے سے نہیں آیا. اب جب 13 رجب کو مولا کائنات خانہ کعبہ میں آئے نا, 3 دن اللہ کے مہمان رہے میرے مولا. جب چوتھے دن جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام اپنے لال کو کعبہ سے باہر لے کے آئیں, سامنے سے ابو طالب جناب محمد مصطفیٰ جناب علی کو لینے آ رہے. بھائی توجہ, علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی, 3 دن تک میرے مولا نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. سامنے سے اپنے بابا ابو طالب آ رہے ہیں جناب علی کے, بھائی محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں, یہاں سے کعبہ کی طرف سے جناب فاطمہ بنت اسد اپنے لال کو لے کے جا رہی ہیں. اب جب اپنے محمد مصطفیٰ کے قریب پہنچی نا فاطمہ بنت اسد, اب جناب سیدہ نے اپنے لال کو اپنے لال کے ہاتھوں میں دے دیا. بھائی توجہ, جملے کو محسوس کیجئے گا, اپنے لال کو اپنے لال کے ہاتھوں میں دیا نا, تو امامت نے رسالت کے وجود کی گرمی کو جب محسوس کیا, علی نے اپنی آنکھیں کھول دی. بھائی خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے جو ان جملوں پہ بولتے ہیں. اب جب علی نے آنکھیں کھول دی, مولا کائنات کے بابا ابو طالب جناب رسول اللہ علی کو لے کے گھر کی طرف جانے لگے, عرب سامنے سے آگے. بھائی ابو طالب محمد مصطفیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا تو ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے ہم اس پتھر پہ اس بچے کو لٹا دیتے ہیں. جیسا قانون سارے عرب کے لیے ویسا قانون آپ کے بیٹے کے لیے بھی ہے. بھائی جملے کو ضائع نہ کیجئے گا, جیسا قانون سارے عرب کے لیے ویسا قانون اس بچے کے لیے بھی ہے. اے محمد کہاں جا رہے ہیں؟ اب محمد مصطفیٰ اور ابو طالب مطمئن کھڑے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ جناب ابو طالب 3 دن کے علی کو اس جگہ لے کے آئے جہاں پہ وہ پتھر پڑا تھا. پر جملے کو محسوس کیجئے گا, طیب الولادہ بتانا چاہتا ہوں, ولادت پاک کیسے ہوتی ہے. بھائی اس جگہ پہ لے کے آئے جہاں پہ وہ پتھر پڑا تھا, 3 دن کے علی کو محمد مصطفیٰ نے اس پتھر پہ لٹا دیا. کچھ دیر کے بعد پہاڑوں سے اژدہا اذیت دینے کے لیے نکلا. جب 3 دن کے علی کے پاس جب وہ اژدہا پہنچا اذیت دینے کے لیے, اژدہا نے اپنا منہ کھولا, ننھے ہاتھ علی نے اژدہا کے منہ میں ڈال کے اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے.
بھائی توجہ چاہتا ہوں، جملہ سماعت فرمائیے گا۔ 2 ٹکڑے کیے نا، محمد نے علی کو اٹھایا، جانے لگے، پھر عرب سامنے آگے، محمد یہ ہمارا پیمانہ تھا، یہ ہمارا معیار تھا، اس معیار کے ذریعے ہم پہچانتے تھے کس کی ولادت پاک ہے، کس کی ولادت نجس ہے۔ محمد مصطفیٰ مسکرائے، محمد مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں، یاد رکھنا آج کے بعد پیمانہ یہی بچہ ہے، جو اس بچے سے محبت رکھے گا اس کی ولادت پاک ہوگی، جو بغض رکھے گا اس کی ولادت نجس۔ یا علی خدا آپ کی معرفت سلام۔ ایک درود پڑھ لیں باواز بلند۔ پھر اللہ کی پہلی نعمت پہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ توجہ کی آپ نے؟ بھائی ولادت کس کی پاک ہوگی؟ بھائی توجہ، جملہ دینے لگا ہوں۔ بھائی ولادت کس کی پاک ہوگی؟ جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہوگی، اس کی ولادت پاک نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں مولا علی کے دشمن کی محبت ہو، بھائی جس کے دل میں مولا کائنات کے دشمن کی محبت ہو، اس کی ولادت پاک نہیں ہوگی۔ اور آج دنیا ہمارے دلوں میں علی کے دشمن کی محبت ڈالنا چاہتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم علی کے دشمن سے محبت کر لیں، اسی لیے تو یہ بل پاس کروایا نا سینٹ سے۔ اس بل کے اوپر ہر خطیب و ذاکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کمنٹس دے، آگاہی دے لوگوں کو، عزاداران مظلوم کربلا کو آمادہ کرے کہ یہ بل شیعت کے لیے خطرہ ہے، ذکر حسین کے لیے خطرہ ہے۔ بھئی ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو میرے مولا کا دشمن ہے۔ میں فرمان آپ کا سنا ہوا ہے، گھر سے آ رہا تھا نا چکری سے، تو رستے میں ایک مسجد کا بورڈ لگا ہوا تھا اور اس فرمان کو ہم مانتے ہیں۔ وہ فرمان لکھا ہوا تھا کہ من سب نبی فاقتلوہ، کہ جو میرے نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ بھئی میرے رسول نے فرما دیا من سب علی فقط سبنی، جس نے میرے بھائی علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ بھائی جو 70 سال ممبروں سے مولا کائنات کو دشنام بکتا رہا، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی وہ میرے مولا کو گالیاں نہیں دے رہا تھا، بے شمار۔ بھائی جو میرے مولا کو، میرے مولا کے خلاف برا کہتا رہا، برا کہلواتا رہا، بھائی وہ میرے مولا کو نہیں کہہ رہا تھا، رسول کے فرمان کی روشنی میں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، وہ کائنات کے رسول کو برا کہہ رہا ہے۔ بھائی کائنات کے رسول کو جو برا کہے وہ در حقیقت اللہ کو برا کہہ رہا ہے، اور اللہ کو برا کہنے والا لعنت اللہ تو بن سکتا ہے، رضی اللہ نہیں بن سکتا۔ ہم اس بل کی مذمت کرتے ہیں شیعان حیدر کرار، اور اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ شیعان حیدر کرار کہ ہر فرد کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے وہ یکم ربیع الاول اسلام آباد میں جائے، ہر فرد کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ کوئی اجتماعی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بندہ چلا گیا تو دوسرے سے حکم ساقط ہو گیا۔ بھئی ہر بندے کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ یکم ربیع الاول کو، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا انتظار میں رہے، بھائی وہ فلاں مجھے لے کے جائے گا تو میں جاؤں گا۔ کسی کے اوپر انحصار نہ کرے، فلاں مجھے لے کے جائے۔ اس کے برعکس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2 بندوں کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے وہ 2 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے۔ جو ایک گاڑی کا کرایہ دے سکتا ہے وہ گاڑی کا کرایہ دے، جو ایک بس کا کرایہ دے سکتا ہے وہ بس کا کرایہ دے۔ یہ امانت کا مسئلہ ہے،
یہ ذکر حسین کا مسئلہ ہے. جس طرح اگر ہم یہ ذکر حسین کروا رہے ہیں، اس پہ اتنا خرچ اخراجات کر رہے ہیں، اس کو برپا کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں ہم، تو اگر یہ ذکر ہی ہمیں کرنے نہ دیا تو پھر ہم وہ پیسہ کہاں پہ لگائیں گے؟ اسی ذکر کو بچانے کے لیے. ویسے تو پردے غیب میں ہمارا امام موجود ہے جو فرماتا ہے کہ اگر میں ایک لحظے کے لیے بھی آپ سے اپنی نظر کرم ہٹا لوں تو یہ دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی. امام کی مدد شامل حال ہے، لیکن ہم نے بھی تو کچھ آمادگی کا اظہار کرنا ہے نا، ہم نے بھی اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے نا. ہر بندے کی شرعی ذمہ داری ہے وہ قیادت کے حکم پہ لبیک کہے. اگر علماء و ذاکرین وہاں پہ جائیں گے تو عام انسان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یکم ربیع الاول، اگر اس سے پہلے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک، اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہمیں مسئلہ حل کروانے کے لیے جانا تو پڑے گا نا. پھر وہاں جا کے کسی کے اوپر انحصار نہیں کرنا کہ مجھے کوئی کھانا دے گا تو میں کھانا کھاؤں گا. یہ اگر کسی اجتماعی پروگرام ہوتا، کسی کوئی بندہ آپ کو اپنے لیے بلوا رہا ہوتا تو پھر اس کے اوپر آپ کی ذمہ داری تھی، ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری تھی، کھانے کی ذمہ داری تھی. یہ ہر بندے کے اوپر اس کا شرعی مسئلہ ہے، شرعی فریضہ ہے کہ وہ اگر اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو وہ اسلام آباد کی سرزمین پہ جائے اپنے حق کے لیے. یہ امانت ہے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے یہ عزاداری امام حسین ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے نا، اس امانت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور حفاظت کے ساتھ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک ہم نے یہ امانت کو پہنچانی ہے. اس امانت کو ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بھائی یہ تو ذکر حسین ہے. ہم انتشار نہیں چاہتے، نہ ہم توہین چاہتے ہیں. کسی کے مقدسات کی توہین فرمان معصوم کے مطابق حرام ہے. آپ علماء کو تو چھوڑیں، علماء نے تو فتویٰ دیا ہے کہ فلاں کی توہین حرام. بھائی فرمان معصوم بھی تو ہے نا کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو آپ برا کہو گے تو کوئی آپ کے سچے خدا کو برا کہے گا. بھائی ہم اگر کسی عالم کی بات نہیں سننا چاہتے تو اپنے مولا کا فرمان تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے نا. یہ عزاداری امام حسین یہ قربانیوں سے بچی ہے. ہم انتشار پسند نہیں ہیں. شیعان قوم، شیعان حیدر کرار، شیعہ قوم انتشار نہیں چاہتی. ہم قربانی دینا چاہتے ہیں، ہم قربانی دینا جانتے ہیں، اور یہ درس قربانی ہم نے کربلا کی سرزمین سے لیا ہے. یہ درس قربانی ہم نے کربلا کی سرزمین سے لیا ہے. جب شب عاشور مولا نے اپنے اصحاب کو آزمانا شروع کیا نا، تو مولا کے اصحاب کیا کہتے تھے؟ مولا یہ فوج اشقیاء ہمیں ایک بار قتل کر دے، قتل کرنے کے بعد راکھ بنا دے، راکھ بنانے کے بعد ہمیں ہوا میں اڑا دے. یہ عمل ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی یہ عمل انجام دے، ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھائی یہ ذکر حسین، یہ درس قربانی، یہ ہم نے کربلا والوں سے سیکھا ہے. ہم گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں، ذکر حسین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر آپ میری تائید کرتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. گھبراہٹ تو نہیں لگے؟ پانی پانی پانی. محمد والے محمد بلند تر صلوات. سرکار امامی زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی. گھبراہ تو نہیں لگے؟ یہ پیغام ہوتا ہے جو ہم نے، ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا. ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ جس کو اس کے متعلق آگاہی نہیں ہے، اگر یہ بل خدا نہ خواستہ پاس ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے یہ بل پاس ہو، سرکار امام زمانہ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ بل پاس نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہو جاتا ہے تو یہ ذکر حسین محدود ہو جائے گا. ذکر حسین محدود ہو جائے گا،
پھر ہم مسجدوں سے علی ولی اللہ کی صدا بھی نہیں دے سکیں گے، پھر مولا کی گواہی بھی ہم مسجدوں سے اذان میں نہیں دے سکیں گے۔ یہ اگر بل پاس ہو گیا، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں بآواز بلند۔ ہر بندے کی شرعی ذمہ داری ہے، کائنات کے رسول محبت علی پہ بات چل رہی ہے نا، یہ تو درمیان میں ایک ضروری سمجھتا تھا آپ کے سامنے عرض کرنا۔ کائنات کے رسول کا ایک فرمان محبت علی پہ، ایسا فرمان پہلے کائنات کے رسول کا نہیں دیکھنے کو ملتا۔ یا علی حبک ایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق، ایسا فرمان جس میں سزا بھی بتا دی، جزا بھی بتا دی۔ حبک ایمان و تقوی، یا علی آپ کی محبت ایمان ہے اور تقوی کی نشانی ہے۔ یا علی آپ کی محبت ایمان اور تقوی کی نشانی ہے۔ وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، آپ کا بغض کفر بھی ہے اور منافقت بھی ہے۔ آپ کا بغض رکھنے والا کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اللہ کا ایک طرز تکلم رہا کلام کرنا اللہ کا قرآن مجید میں، کہ اللہ نے قرآن میں جب بھی تذکرہ کیا تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یعنی اللہ علی والوں کے علاوہ کسی کو اپنے کلام کے قابل نہیں سمجھتا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور متقین کے لیے۔ اور کائنات کے رسول کیا فرما رہے؟ یا علی حبک ایمان و تقوی، یا علی آپ کی محبت تقوی کی علامت ہے۔ گویا یعنی قرآن ہدایت ہے علی والوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے علی والوں کے لیے۔ بس اسی فرمان کو آپ کے سامنے عرض کر کے دو جملے مصیبت کے کہہ کے، ذاکر بھائی آگے ہیں میرے محترم، میں چونکہ بانی کی حیثیت سے حاضری ہوتی ہے میری یہاں پہ محسن بھائی کے پاس، جعفری برادران کے پاس، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کے دور میں یہ ذکر کروانا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، خدا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تمام کا فتویٰ ہے کہ اللہ کی توحید کا منکر کافر، اللہ کی توحید کا منکر کافر، آدم کی رسالت کا منکر کافر، آدم کی خلافت کا منکر کافر۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کیا کہا تھا فرشتوں سے کہ میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کرو، تو سارے ملک نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بھائی ایک جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی اللہ کی توحید کا منکر کافر، آدم کی نبوت کا منکر کافر، نوح کی نبوت کا منکر کافر، ابراہیم کی نبوت اور رسالت اور امامت کا منکر کافر۔ بھائی توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، ابراہیم کی نبوت کا منکر کافر، یحییٰ کی نبوت کا منکر کافر، عزیر کی نبوت کا منکر کافر۔ بھائی توجہ، 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کا منکر کافر، توحید کا منکر کافر، اصول دین کا منکر کافر، فروع دین کا منکر کافر۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، یا رسول اللہ آپ نے تو علی کو سب سے بڑھا دیا، علی کا منکر کافر نہیں، علی کا منکر کافر ہونے کے ساتھ ساتھ منافق بھی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے تو علی کو بڑھا دیا، اللہ کی توحید کا منکر کافر، 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کا منکر کافر، اصول دین کا منکر کافر، فروع دین کا منکر کافر، علی کا منکر کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے تو علی کو بڑھا دیا، تو کائنات کے رسول فرمائیں گے نا، جہاں جہاں پہ میں نے بتایا ہے اللہ ایک ہے،
اللہ کے 1.25 لاکھ نبی ہے، قیامت حق ہے، توحید حق ہے۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، نماز برحق ہے، خمس برحق ہے، زکوٰۃ دینا برحق ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، تولا تبرہ واجب ہے۔ جہاں جہاں پہ میں نے بتایا ہے وہاں وہاں پہ ایک سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ کافر ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ جہاں پہ میں نے بتایا نہیں، صرف بتایا نہیں، ہاتھ پکڑ کے دکھایا ہے، وہاں پہ 2 سزائیں، وہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ بھائی جہاں جہاں پہ میں نے بتایا ہے وہاں پہ ایک سزا، جہاں پہ میں نے بتایا نہیں ساتھ میں دکھایا بھی ہے۔ غدیر کے مقام پہ علی کا ہاتھ پکڑ کے کائنات کے رسول نے دکھایا ہے، وہاں پہ 2 سزائیں، وہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ آخری بات کہہ کے ممبر حوالے کر دوں گا۔ بھائی رسول کا ٹرینڈ صحابی، رسول کے ساتھ ساری زندگی گزارنے والا صحابی، رسول کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، نمازیں پڑھنے والا، عبادتیں کرنے والا۔ آیت میں نے پڑھنی ہے، پرانے عزادار بیٹھے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ زبان کے ساتھ تائید آپ نے کرنی ہے، پوری توجہ۔ بھائی رسول کا ٹرینڈ صحابی، وہ بھی تو صحابی تھا نا جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ رسول کا ٹرینڈ صحابی، نمازی صحابی، حج کرنے والا صحابی، رسول کے ساتھ رہنے والا صحابی، رسول کے جوار میں رہنے والا۔ قرآن کہتا ہے ایک سائل نے سأل سائل بعذاب واقع، بھائی آپ نہیں پہنچے۔ ایک سائل نے اللہ سے عذاب کا تقاضا کیا اور وہ عذاب مانگا جو عذاب کافروں کے لیے خاص تھا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، وہ عذاب کافروں کے لیے خاص تھا۔ بھائی کوئی مانگنے والی چیز مانگ، کائنات کے رسول سے جنت مانگ، کائنات کے رسول سے حوض کوثر مانگ۔ بھائی تو اللہ کا نمازی ہے، تو پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، حوریں مانگ۔ کائنات کے رسول سے کوئی مانگنے والی چیز مانگ، تو عبادت گزار ہے۔ کہا عبادت گزار تھا، لیکن جب سے بغض علی دل میں آیا کافر ہو گیا۔ بھائی جب سے بغض علی دل میں آیا کافر ہو گیا، تو پتہ چلا بغض علی عقلوں کو محو کر دیتا ہے۔ جس دل میں بغض علی آ جاتا ہے اس کی عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت آسان انداز میں سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جناب سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سیدہ آپ سے راضی اور خوشنود ہو۔ بھائی کائنات کے رسول دینے آئے ہیں زندگی، کائنات کے رسول دینے آئے ہیں زندگی، کائنات کے رسول دینے آئے ہیں ہدایت۔ بھائی اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا کہ میرے بنائے ہوئے کو جھک جاؤ، سجدہ کر دو، تو سب نے سجدہ کیا تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اسے اپنی جوار سے نکال دیا۔ بھئی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اسے اپنی جوار سے باہر نکال دیا، تو پروردگار سے اس نے کیا کہا تھا؟ پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ بھائی توجہ، آدم کا دشمن آدم کی خلافت سے انکار کر کے اللہ سے زندگی مانگ رہا ہے۔ بھائی کوئی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ بھائی کسی کو ایک مقام پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ بھائی توجہ، بھائی اللہ کا دشمن، آدم کی خلافت کا دشمن، آدم کی خلافت کا انکار کر کے اللہ سے زندگی مانگ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، علی کی ولایت و خلافت کا انکار کرنے والا اللہ سے موت مانگ رہا ہے۔ اے محمد، اگر یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے کیا، تو کائنات کے رسول نے کہا میں نے یہ اعلان اللہ کی طرف سے کیا، تو اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے تو پھر اللہ سے کہے میرے اوپر عذاب بھیج دے۔ بھائی علی کی خلافت کا انکار کرنے والا
اللہ سے موت مانگ رہا ہے۔ وہاں دشمن تھا شیطان، یہاں دشمن ہے نعمان، توجہ چاہتا ہوں، یہاں دشمن ہے نعمان، وہاں دشمن ہے شیطان۔ آدم کی خلافت کا انکار کرنے والا زندگی مانگ رہا ہے، علی کی ولایت کا انکار کرنے والا موت مانگ رہا ہے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے نا، آدم کے دشمن کو تو زندہ رہنے کا حق ہے، علی کے دشمن کو تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں۔ حیدر کی ولایت تو ہی بتلا منافق، دریا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ۔ اقبال جو کہنے کا ہے حیدر سے دعوت، رحمت ترتین سے جینے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ اگر امت محمدیہ نے ولایت محمد و آل محمد کو سمجھ لیا ہوتا تو یوں محمد کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں نہ جاتی۔ رونے کے لیے بس یہ جملہ کافی ہے کہ محمد کی بیٹیاں کہ جو کبھی رات کے اندھیرے میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلی، دن کے اجالے میں شرابی کے دربار میں۔ اور سب سے ظلم والی بات یہ ہے کہ محمد کی بیٹیوں کو شرابی سے ہم کلام ہونا پڑا۔ اجرکم من اللہ، شرابی سے ہم کلام۔ تقدیر کا اماک و بنات رسول اللہ صبایا، بی بی کے خطبے کا ایک جملہ، بی بی نے کہا یزید تقدیر کا اماک و بنات رسول اللہ صبایا، یزید کتنا ظلم ہے، تیری کنیزوں کے سر پہ بھی چادر ہے اور محمد کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں۔ حجرکم من اللہ، اے یزید ہمیں اس بازار سے گزارا گیا جہاں پہ غلاموں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ حجرکم من اللہ، حجرکم من اللہ۔ حضرات مظلوم کربلا کوشش کرنا، جیسے ذاکر صاحب نے کہا نا کہ ہمارے آنسوؤں کو بی اپنے رومال میں لیتی ہے، ذرا تصور تو کرنا، کہاں ہم گناہ گاروں کے آنسو، کہاں پاک و پاکیزہ رومال۔ ہم اس قابل، ہم بی بی کی دعا ہے۔ بی بی نے ہمیں اس مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی نا کہ میرے حسین پہ کون روئے گا۔ اے بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، بیٹا حسن بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، تو میرے حسین پہ کون گریہ کرے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ اجرکم من اللہ۔ سید سجاد فرماتے ہیں یزید ہمیں اس شوق سے گزارا گیا جہاں پہ شرابی اوباش لڑکے شراب پی کر کہہ رہے تھے اور وہ جو تیز چل رہی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم من اللہ، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ حضرات مظلوم کربلا، ہم نے سنا ہے سیدہ کے سر پہ چادر رہی، لیکن آپ کو معلوم ہے سیدہ کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی۔ اجرکم من اللہ۔ 40 قریب ہے، 40 قریب ہے، اللہ آپ کو 40 پہ زیارت پہ لے جائے، اللہ آپ کو امام حسین کی قبر بھی زیارت پہ لے جائے۔ لوگ کہتے ہیں شیعان حیدر کرار روتے ہیں، یہ عزادار روتے ہیں، صبح ہے گریہ کر رہے ہیں، دن ہے گریہ کر رہے ہیں، رات بھر یہ روتے ہیں حسین پہ۔ میں کہوں گا یہ رونا تو کم ہے، ہم روتے روتے مر بھی جائے، حسین کی مظلومیت کم ہے کیا؟ عزادران مظلوم کربلا، جب عزادران مظلوم کربلا 40 پہ مشی پہ جاتے ہیں نا، نجف سے پیدل کربلا چل کے جاتے ہیں، ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور میں قربان جاؤں جناب سکینہ آپ کی مصیبت پہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ روتے ہیں، اب بھائی ہم مر کیوں نہ جائیں؟ اب 72 گھنٹے کھڑی رہی، اب باب الساعت پہ میری آقا زادی۔ آج بھی جب بس سٹینڈ پہ کھڑے ہو نا، آپ بس میں سفر کر رہے ہو نا، کوئی خاتون آ جائے، کوئی مسور آ جائے، آپ اسے بیٹھنے کا کہہ دیتے ہیں۔ اور 72 گھنٹے کھڑی رہی علی کی بیٹی، اور تھک ہار کر جب ایک قدم اٹھاتی لعین اجر رسالت دیتا، اور تڑپ کے مدینے کا رخ کر کے کہتی لالا لالا تیرا دین تو بچ گیا، اور تیری بیٹیوں کو تعزیہ لے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حضرات مظلوم کربلا، 2 جملے، 2 منزلیں مشکل ہیں،
دو منزلیں مشکل ہیں۔ سید سجاد فرماتے ہیں اللہ آپ کو وہ سوک حمیدیہ بھی دکھائے، شام والوں کی نظر ابھی بھی اچھی نہیں ہے۔ دو منزلیں تھے سید سجاد کے لیے مشکل تھیں، دو منزلیں، وہ سوک حمیدیہ آپ جائیں دیکھیں، شام والوں کی نظریں ابھی بھی اچھی نہیں ہیں۔ جب قافلے والے جاتے ہیں وہ اپنی مستورات کو اپنے دائرے کے اندر لے لیتے ہیں۔ یہ ایک مشکل تھی جناب سید سجاد کے لیے، ایک مشکل ایسی ہے۔ سید سجاد منہال سے کہتے ہیں منہال شام کا ایک چوک ایسا آیا جہاں پہ سید سجاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور سید سجاد کا صبر ٹوٹ گیا۔ میں کہوں گا مولا کیا ہوا؟ کہتے ہیں مولا شام کا ایک چوک ایسا آیا، سید سجاد نے فرمایا لیت امی لم تلدنا، یا لیت امی لم تلدنا، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ مولا کیا ہوا؟ رو کے فرماتے ہیں وہ چوک ایسا تھا، اس چوک پہ اتنا رش تھا، محمد کی بیٹیاں درمیان میں تھی، کوئی ادھر سے دھکا دیتا، کوئی ادھر سے دھکا دیتا، یا سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلب۔